اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارع الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین مولانا وسیرنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہم۔ ہمارا درس کتاب تعلیم احکام میں شرکت کے بارے میں چل رہا ہے۔ جماعت میں، نماز جماعت میں کیسے شرکت ہوتی ہے اور کیسے پھر اس کو انجام دیا جاتا ہے۔ کہہ رہے تیسری رکعت میں اگر کوئی انسان تیسری رکعت میں شرکت کرے تو اس کو کیا کرنا ہوگا، کیسے شریک ہوگا۔ کہہ رہے ہیں کہ قرات، نمبر 1 قرات۔ اگر اسے معلوم ہے کہ اقتداء کرنے کے بعد اتنا وقت ہے کہ حمد و سورہ یا فقط سورہ حمد پڑھ سکتا ہے تو اقتداء کرے اور ان سوروں کو پڑھے۔ لیکن اگر اسے معلوم ہے کہ ایک سورہ حمد بھی پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، کتنے حمد پڑھے گا، اس سے پہلے امام جماعت رکوع میں چلے جائیں گے، ٹھیک، تو بر بنائے احتیاط واجب انتظار کرے کہ امام رکوع میں چلا جائے پھر اقتداء کرے۔ صحیح، کیا کرے؟ یہ وہ مسئلہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، پہلے بتا چکا میں کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہے تیسری رکعت میں یا چوتھی رکعت میں کہ اگر ہم شریک ہوں گے تو حمد اور سورہ یا کم سے کم سورۃ الحمد المبارکہ نہیں پڑھ پائیں گے یہاں تک کہ امام رکوع میں چلا جائے گا یا چلے جائیں گے، ٹھیک، تو پھر آپ کے لیے کہہ رہے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ آپ اتنا انتظار کریں کہ امام رکوع میں چلا جائے تاکہ پھر آپ اس کے ساتھ رکوع میں شریک ہوں۔ صحیح، وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی کیوں ایسا ہے، کیونکہ تیسری اور چوتھی رکعت میں امام جماعت آپ کی قرات کے ذمہ دار نہیں ہے۔ یاد ہے، جب وہ آپ کی قرات کا ذمہ دار نہیں ہے اور آپ نے بھی الحمد اور سورہ نہیں پڑھا تو پھر ہم اس کا ذمہ دار کون ہو؟ پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا، کون پڑھے گا؟ الحمد تو بغیر، مثلا نماز تو بغیر الحمد اور سورہ کے نہیں ہوتی، صحیح، تو اور آپ کی پہلی ہے تو پہلی اور دوسری رکعت میں سورۃ الحمد المبارکہ اور کوئی دوسرا ایک سورہ پڑھا جاتا ہے اور وہ نہ آپ نے پڑھا نہ امام نے پڑھا، امام آپ کا ذمہ دار نہیں ہے اس میں تیسری چوتھی میں، تو پھر آپ بغیر حمد و سورہ کی نماز پڑھ رہے ہیں گویا، اور بغیر حمد و سورہ کی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز باطل ہے یا نہیں؟ باطل ہے۔ کیا کہا کہ بر بنائے احتیاط واجب انتظار کرے کہ امام رکوع میں چلا جائے پھر اقتداء کرے۔ جلدی کی ضرورت نہیں ہے کہ جلدی سے چلو بھائی رکوع میں، چلو نماز میں شریک ہو جاؤ۔ تیسری چوتھی میں اگر آپ کو پتا ہے کہ اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم حمد و سورہ پڑھ سکیں تو پھر آپ کو بر بنائے احتیاط واجب انتظار کرنا چاہیے، کہے گا رکوع کا، رکوع میں جائے امام تو پھر ہم رکوع میں شریک ہوں۔ نمبر 2، نمبر 1 آپ کو بتایا جا چکا کہ قرات میں کیسے، تیسری رکعت میں کیا ہوگا۔ اب نمبر 2 کہہ رہے ہیں کہ رکوع میں اگر شریک ہو رہا ہے تو رکوع میں اقتداء کرنے کی صورت میں حمد و سورہ سے بری ذمہ رہے گا۔ اگر کوئی انسان رکوع میں شریک ہو رہا ہے تو حمد و سورہ کی قرات سے وہ کیا ہوگا، بری ذمہ رہے گا، یعنی اس کے اوپر حمد و سورہ کی ذمہ داری اب نہیں ہے، اسے حمد و سورہ نہیں پڑھنا ہے، بلکہ رکوع میں شریک ہوگا تو حمد و سورہ کی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں ہوگی۔ اور بقیہ اعمال مع رکوع کے جیسا بیان کیا جا چکا ہے انجام دے گا، بقیہ اعمال انجام دے گا، لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ قرات کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ رکوع سے پہلے شریک ہوتا ہے تو قرات کی ذمہ داری باقی ہے،
اور پڑھ نہیں پا رہا، یہاں وہ وقت نہیں ہے اتنا، صحیح، لیکن اگر رکوع میں شریک ہو رہا ہے، اقتدا کر رہا ہے، تو اس کے اوپر سے الحمد اور سورہ کی قرات کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی، بس۔ اور بقیہ اعمال مارکو کے جیسا بیان کیا جا چکا ہے انجام دے گا۔ چوتھی رکعت میں، یہ تھا تیسری کا مسئلہ، چوتھی رکعت میں کہہ رہے ہیں کہ قرات میں وہی طریقہ ہے جو تیسری رکعت میں بیان کیا گیا ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ جو طریقہ ہم نے بھی بیان کیا، کیا کہ انتظار کرے کہ یہاں تک کہ امام رکوع میں پہنچ جائے، یا اسے یقین ہو کہ میں حمد و سورہ پڑھ لوں گا، جتنے امام رکوع میں جائے گا میں حمد و سورہ پڑھ لوں گا۔ کہنے جس وقت امام تشہد اور سلام کے لیے بیٹھے، اس معموم کو اختیار ہے کہ اٹھ جائے اور اپنی نماز کو مکمل کرے، یا اس انداز سے بیٹھ جائے جیسے اٹھنا چاہتا ہو، یہاں تک کہ امام کا تشہد و سلام تمام ہو جائے، اس کے بعد اٹھے۔ کیا اختیار ہے اسے؟ کیونکہ اس کی تو پہلی ہے، چوتھی میں شریک ہوا نا، یہ اس کی پہلی ہے اور امام کی چوتھی ہے، تو امام جب سجدوں کے بعد تشہد و سلام پڑھے گا، تو اب یہ کیا کرے کہ یا تو اٹھ جائے فوراً، اختیار ہے اسے، اٹھ جائے، یا ایسے بیٹھے کہ جیسے اب یہ اٹھنا چاہتا ہو، صحیح، اور جب امام تشہد و سلام پڑھ لے تو پھر اٹھ جائے۔ کہہ رہے ہیں نمبر 2، رکوع میں رکوع و سجود کو امام کے ساتھ انجام دے گا۔ ظاہر ہے اگر کوئی انسان رکوع میں شریک ہو رہا ہے جماعت میں، نماز میں، تو وہ رکوع کو امام کے ساتھ بجا لائے گا، سجدے بھی امامی کے ساتھ بجا لائے گا، اس وقت امام کی چوتھی اور ماموم کی پہلی رکعت ہوگی، اور بقیہ اعمال کو مذکورہ طریقے سے انجام دے گا جیسے بتایا گیا ہے، یعنی بس جیسے امام کے تمام ہو گئی، وہ تشہد اور سلام میں ایسے بیٹھے گا کہ جیسے اٹھنا چاہ رہا ہے، اور پھر وہ جب امام تشہد سلام پڑھ لے گا تو وہ کھڑا ہو جائے گا، اور جو اس کی نماز باقی ہے اس کو پوری کرے گا۔ آئیے 27واں سبق، اس میں بھی نماز جماعت کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ کیا کے احکام ہیں نماز جماعت کے؟ آ رہا ہے خاران، سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ بھلے کہہ رہے ہیں اگر امام نمبر 1، اگر امام جماعت کسی نماز یومیہ کو پڑھ رہا ہو، امام جماعت کیا کر رہا ہو؟ کسی نماز یومیہ، اگر امام جماعت کسی نماز یومیہ کو پڑھ رہا ہو تو ماموم کوئی بھی نماز اس کی ابتدا میں پڑھ سکتا ہے، جیسے پہلے بھی بتایا گیا ہے۔ آپ مثلا نماز امام نماز عصر پڑھ رہا ہے، آپ نماز ظہر پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، صحیح۔ امام نماز عشاء پڑھ رہا ہے، آپ نماز ظہر قضا پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک، کوئی مشکل نہیں ہے۔ چنانچہ اگر امام نماز عصر پڑھ رہا ہو تو ماموم نماز ظہر کو اس کی ابتدا میں ادا کر سکتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر ماموم جماعت قائم ہونے سے پہلے بھی نماز ظہر پڑھ چکا ہو تو اپنی نماز عصر کو امام کی نماز ظہر کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ یعنی جیسے کہ ہو جاتا ہے کہ مثلا امام کو دیر ہو گئی، یا جماعت پتہ نہیں تھا جماعت ہوگی نہیں، انہوں نے اذان ختم ہوئی نماز ظہر شروع کر دی، نماز ظہر جیسی نماز ظہر سے فارغ ہوئے، امام جو امام جماعت ہے وہاں پہ وہ آ گئے اور اب انہوں نے نماز ظہر شروع کی، تو یہ تو نماز ظہر پڑھ چکے، تو چاہے تو نماز عصر امام کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، یعنی امام کی ظہر ہوگی اور ان کی عصر ہوگی۔ چنانچہ اگر امام نماز عصر پڑھ رہا ہو تو ماموم نماز ظہر کو اس کی ابتدا میں ادا کر سکتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر ماموم جماعت قائم ہونے سے پہلے ہی نماز ظہر پڑھ چکا ہو تو اپنی نماز عصر کو امام کی نماز ظہر کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، اپنی نماز عصر کو امام کی نماز ظہر کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ نمبر 2، ماموم قضا نمازوں کو بھی امام کی ادا نمازوں کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ امام کی نماز ادا ہے، امام جماعت نماز پڑھ رہا ہے ادا، اور ماموم جو ہے وہ قضا پڑھنا چاہتا ہے، پڑھ سکتا ہے، خواہ روزانہ کی
کوئی بھی نماز ہو، جیسے امام نماز ظہر پڑھ رہا ہو اور یہ ماموم نماز صبح پڑھنا چاہے قضا تو پڑھ سکتا ہے. واضح ہوا؟ جی جی. نمبر 3، نماز جمعہ اور نماز عیدین کے علاوہ نماز جماعت کم سے کم 2 افراد سے بھی ہو جاتی ہے، جن میں ایک امام اور دوسرا ماموم ہو. آپ چاہیں کہ نماز جماعت سے پڑھنا چاہتے ہیں اور افراد زیادہ نہیں ہے، نماز ظہر کا وقت ہے، نماز ظہر کا وقت ہے، افراد زیادہ نہیں ہیں، لوگ زیادہ نہیں ہیں، صرف ایک آپ ہیں ایک اور ہے، لیکن جو دوسرا ہے وہ چاہتا ہے کہ جماعت کا ثواب لیا جائے. کتنا اچھا ہو کہ ہم جو ہے وہ بجائے فرادہ جماعت سے پڑھ لیں. لہذا ایک کو ان میں سے کوئی ایک کو آگے بڑھا دے، جو نماز پڑھا سکتا ہے جس میں شرائط پائے جاتے ہوں آگے بڑھا دیا. اب یہ 2 آدمی ہیں، ایک امام ہے اور ایک ماموم ہے، تو یہ دونوں جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں. یعنی ایک امامت کرے گا اور دوسرا ایک امام ہوگا ایک ماموم ہوگا، ایک امام ہو جائے گا اور دوسرا تھوڑا سا آگے ہو جائے گا ماموم سے، صحیح، اور بس ختم، جماعت کا ثواب مل جائے گا. کہہ رہے ہیں کہ نمبر 4، نماز استسقاء اور زمانے غیبت میں نماز عیدین کے علاوہ کوئی بھی مستحب نماز جماعت سے نہیں پڑھی جا سکتی ہے. زمانے غیبت میں مستحب نماز میں صرف نماز عیدین اور نماز استسقاء جماعت سے پڑھ سکتے ہیں، باقی کوئی نماز بھی آپ جماعت سے نہیں پڑھ سکتے. آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، وقت زیادہ ہو گیا. کون سی نماز ہوتی ہے؟ محمد والطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.